تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی اس منفرد حیثیت کا بڑا پہلو اور حوالہ اس کا سماجی یا معاشرتی مخلوق ہونا ہے۔ معاشرتی زندگی کے کچھ بنیادی لازمی تقاضے اور آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اصل میں وہی آداب اور قواعد و ضوابط انسان کو دیگر مخلوقات سے اور انسانی معاشرے کو حیوانی زندگی سے ممتاز کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر فرما کر انسان کو سماجی مخلوق کے طور پر زمین پر اتارا تھا، اسی طرح اس کا دین بھی سماجی یا معاشرتی دین ہے جو انسان کو آداب زندگی اور قواعد معاشرہ سکھاتا ہے۔ اور مشیت ازلی یہ ہے کہ انسان الہامی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارے اور اس میں سکھائے گئے آداب و اطوار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا صحیح کردار کما حقہ ادا کر سکے، جس سے معاشرے کو صحیح معنوں میں استحکام حاصل ہو۔ گویا ایک ایسے معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقصود ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر کا حق ادا ہو جائے۔ معاشرے یا معاشرتی زندگی کی بنیادی اکائی خاندان ہے جو زوجین کے وجود سے مرز وجود میں آتا ہے۔ اسلام اس بنیادی اکائی کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ خونی رشتے کی بنیاد پر زوجین اور اولاد کے باہمی حقوق و فرائض متعین کرتا ہے اور انہیں مختلف حوالوں سے ضابطۂ حقوق و فرائض کا پابند بناتا ہے، اور پھر اس بنیادی اکائی یعنی مستحکم خاندان کی بنیاد پر معاشرے کو اجتماعی استحکام کا پیغام دیتا ہے۔ یعنی بنیادی اکائی کے طور پر جب ہر خاندان اللہ کے دین کی روشنی میں استحکام حاصل کر لیتا ہے تو یہی استحکام اجتماعی طور پر آگے سے آگے پھیلتے ہوئے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے۔ اصل میں اللہ کا دین انسان کو جو آداب زندگی سکھاتا ہے وہ اہل ایمان کے درمیان بالخصوص اور تمام افراد معاشرہ کے درمیان بالعموم معاشرتی اقدار ہیں جن کی پاسداری سب پر لازم ہے۔ ان باتوں کی مختصر وضاحت یوں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر باہمی احترام۔ اللہ نے انسان کو عزت و تکریم بخشی ہے اور تعلیم دی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے انسانی مقام کا احترام کریں، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اور مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح احساس ذمہ داری کی بات ہے۔ انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے اور اس پر کچھ فرائض عائد کیے گئے ہیں، اور تعلیم دی گئی ہے کہ سب لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے فرائض ادا کریں، اور واضح رہے کہ فطرت کی پکار یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ذمہ داری سے مستثنیٰ نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کی نوعیت میں فرق ہو۔ ایک اور بات جسے جذبہ ایثار اور خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف اپنی ہی فکر نہ کرے، اپنی ہی ذات کو ترجیح نہ دے، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، دوسروں کے کام آئے، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، جو کہ بڑی عظمت اور عزیمت کی بات ہے۔ اسلام میں یہ بات اہل ایمان کی خاص خوبی کے طور پر ذکر ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کو دوسروں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اسی طرح ایک بات رواداری ہے جو انسانی اور معاشرتی حوالے سے ضروری ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ رواداری سے مراد اپنے نظریے اور موقف پر قائم رہتے ہوئے مخالف نقطہ نظر کو برداشت کرنا ہے، خواہ وہ کتنا ہی غلط اور نامناسب ہو۔ مخالفین پر اپنا موقف پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، زبردستی مسلط کرنے کی نہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے دین کا اصول لا اکراہ فی الدین ہے۔
اسلام کی تعلیم ہے کہ اس فطری اصول رواداری کی بنیاد پر کلمہ حق کو عام کیا جائے اور وسیع تر تناظر میں اقوام عالم کو اسلام کا انسان دوستی اور محبت کا پیغام دیا جائے۔ اسی طرح ان باتوں کو اجاگر کرنا جو امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری نسل انسانی کے درمیان مشترک حیثیت کی حامل ہیں، اسلام ان کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پوری نسل انسانی کی اصل ایک ہے، مادہ تخلیق ایک ہے، سب کا خالق ایک ہے، ازلی طور پر سب کے والدین ایک ہیں۔ پوری نسل انسانی کا مقصد تخلیق ایک ہے، سب کے لیے ہدایت کا یکساں اہتمام ہوا، اور یہ کہ انسان ہونے کے ناطے پیدائشی طور پر سب لوگ برابر ہیں اور سب کو بالآخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ان مشترک باتوں کی حقیقت کو سمجھنے اور مذکورہ آداب زندگی اور معاشرتی قدروں کو ملحوظ خاطر رکھنے میں کامیاب زندگی اور معاشرتی استحکام کی ضمانت ہے۔ آداب زندگی اور معاشرتی قدریں معاشرے کا حسن ہیں، بشرطے کہ ان کی پاسداری ہو۔ اسی سے افراد معاشرے کی پہچان ہوتی ہے اور انسانی کردار کو تحفظ ملتا ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے جسے معاشرتی حوالے سے عام کرنا فی زمانہ معاشرے کی ضرورت ہے۔